أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عرى كساه الله من خزر الجنة وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من رحيق المختوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو ضرورت کی حالت میں کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سب جوڑے عطا فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی یا کوئی مشروب وغیرہ پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس جنت کی شراب طہور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی۔ یہ وہی سلسلہ حدیث جو ہمارا کئی دن سے چل رہا ہے، اسی سلسلے کی ایک روایت ہے۔ آج اس سے پہلے اس میں تھوڑی سی تفصیل سے پہلے ایک مسئلہ کی طرف توجہ ہوئی کہ اس کی وضاحت کرنا چاہیے، اور وہ مسئلہ آیا میری اپنی ضرورت کی وجہ سے۔ کل اور آج مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہوئی تو میں درمیان میں اٹھ کر چلا گیا اور فارغ ہو کر آیا، دوبارہ شروع کر دی۔ یہاں ایک بہت اہم مسئلہ ہے یہ، عموماً کسی کو اگر کوئی ایسا تقاضا ہو تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے میں نماز سے فارغ ہو جاؤں، بعد میں تقاضے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ پہلے نماز سے فارغ ہو جاؤں، پھر تقاضے سے فارغ ہو جاؤں گا، لیکن یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی تقاضا ہے تو پہلے آپ تقاضے سے فارغ ہوں، پھر اطمینان سے نماز ادا کریں۔ مسئلہ یہ ہے، لیکن آج عموماً اس پر الٹ عمل ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں تقاضے کے لیے جاؤں گا، یا تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی جماعت نکل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اب میں جاؤں گا تقاضے کے لیے، پھر وضو کروں گا، پھر آؤں گا تو اس میں میری جماعت اگر نماز میں ہے تو میری اتنی رکعتیں نکل جائیں گی، یا جماعت نکل جائے گی، یا تراویح میں ہے تو میری 4 رکعت یا 2 رکعت نکل جائیں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر عمل کرنا ہر حال میں وہ فوقیت رکھتا ہے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ہماری اپنی رائے کے مطابق ہم کچھ کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب تقاضے کی حالت ہو، اور باقاعدہ آپ کے ارشادات ہیں اس بارے میں کہ اگر آپ کو تقاضا ہے تو پہلے آپ فارغ ہو جائیں، جماعت نکلتی ہے بعد میں پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرعی عذر ہے، یعنی کسی کا پیشاب پخانے کا آ جانا، اس قسم کے معاملات یہ شرعی عذر ہے، انسان کا اس میں کوئی بس نہیں چلتا۔ آدمی کیا کر لے گا؟ اگر کسی کو تقاضا ہے تو کوئی دوائی یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے رک جائے گا۔ بلکہ اس میں ایک گناہ اور بھی علماء فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے کو بیماری میں مبتلا کرنا۔ جب بار بار انسان ایسا کرتا ہے، تقاضے کو روکتا ہے، تو یہ بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا خیال رکھا جائے، اس مسئلے کے اوپر عمل کیا جائے کہ اگر ایسی ضرورت ہو تو انشاءاللہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، اجر تو اللہ دے رہے ہیں، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ملا کر دے دیں، جماعت کے علاوہ دے دیں،
چاہے وہ تراویح جماعت کے ساتھ دے دیں یا جماعت کے علاوہ دے دیں، ہم تو آ گئے، حاضر ہو گئے اللہ کے دربار میں۔ لہٰذا اپنی طبیعت اور مزاج پر ہم نہ جائیں، ہم اپنا مزاج شریعت والا مزاج بنائیں، ہم اپنی طبیعت شریعت والی طبیعت بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی دل نہیں مانتا، ارے اللہ کے بندو، دل نہیں مانتا، اللہ کی مانو، دل کی نہ مانو۔ عموماً بیمار ہوتے ہیں نا جو بیچارے، اللہ اکبر۔ پچھلے سال میرے والد صاحب محترم کافی بیمار تھے، اب تو اللہ کا فضل ہے، بہت اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ دعا فرمائے اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ صحت کلی نصیب فرمائے۔ تو اب والد صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، جبکہ ان کی حالت یہ تھی کہ ڈاکٹر کے مطابق بیٹھ کر نماز پڑھنا ہی ان کے لیے ضروری تھا، نہیں مان رہے تھے۔ ایک دن میں چلا گیا یہاں سے ناز آباد ان کی ملاقات زیارت کے لیے، تو والدہ نے مجھے کہا، کہنے کہ بیٹا دیکھ ذرا اپنے والد کو سمجھا، یہ تو مانتے ہی نہیں ہے ہماری۔ جب میں نے کہا تو والد صاحب نے مجھے یہی جواب دیا، کہنے لگا ارے بھائی بس چل رہا ہے نا، چلنے دو۔ میں نے کہا چلنے والی بات نہ کریں، آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت سنت کیا ہے، یہ دیکھیں شریعت کا حکم کیا ہے۔ الحمدللہ جب اس انداز میں ان کو سمجھایا تو اس کے بعد سے ان کی بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ایک عمومی ہمارا مزاج بن جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید ہمیں اس پر اجر زیادہ ملے گا۔ اجر اس پر زیادہ نہیں ملے گا، اجر اس پر ملے گا کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق ہو، اس پر اجر ملے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ تھا، دوسرا ایک وظیفہ۔ کئی ساتھیوں نے کہا کہ کبھی کبھی آپ کچھ وظائف بیان کرتے تھے لیکن اب کافی عرصے سے کوئی وظیفہ بیان نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو انشاءاللہ کر دوں گا۔ اس وقت ہر آدمی تقریباً پریشان حال ہے، مختلف امراض میں، مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ جس میں چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے ان کے پاس، جب آپ کے پاس پہنچے، تفصیلی ہے کسی اور وقت بتا دوں گا انشاءاللہ، خلاصہ میں ابھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جو مقصد کی بات ہے کہ آپ وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے فلاں، ان کا نام ہے، مجھے نام یاد نہیں، کہ اے فلاں تم کہو، پڑھو یا کہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا پڑھوں، کیا کہوں؟ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر اس طرح 3 مرتبہ کے بعد آپ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد پڑھو، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر ارشاد فرمایا جس کا پورے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی فجر اور مغرب کے بعد یہ تینوں صورتیں 3 بار پڑھ لے گا، تکفی کا کل شیء، کہ ہر چیز سے اس کی کفایت کی جائے گی، یعنی وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس میں مفسرین تفسیر میں لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس دن وہ کوئی اور وظیفہ نہ کر سکے تو یہ تینوں کل پڑھنا تمام وظائف کے برابر ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے لیے تمام پریشانیوں سے، بیماریوں سے، جادو سے، جنات سے، بد نظری سے، ہر چیز سے ان 3 صورتوں کے پڑھنے کی وجہ سے تیری کفایت ہو جائے گی، تیری بچت ہو جائے گی۔ تو بہرحال جو بھی ہو، ایک بہت بڑا عمل ہے یہ، اور ہمارے ہاں الحمدللہ ہمارے شیخ جو ہیں وہ بچپن ہی سے ہمیں یہ فرماتے تھے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ہاں بچے کے اندر یہ عادت ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے مدرسے میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ عادت ڈالی جاتی ہے کہ صبح فجر کے بعد مسجد سے جانے کے بعد پہلا عمل یہی کرایا جاتا ہے بآواز بلند، اور اسی طرح مغرب کے بعد بھی کرایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کا اہتمام کریں کہ تینوں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ، تینوں مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے اور حفاظت فرمائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس روایت کی طرف جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو ضرورت کی حالت میں اگر کپڑے پہنا دے، کپڑا کسی کو ہدیہ کر دے، کسی کو تحفہ دے دے، اس کی ضرورت پوری کر دے،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سب جوڑا عطا فرمائیں گے، سب جوڑا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس کپڑا دینے کا اس کو اجر مل جائے گا، نہیں، بلکہ قیامت کے دن کپڑوں کے بدلے سب کپڑے اس کو عطا کیے جائیں گے کہ اتنا بڑا اس کا یہ کام ہے الحمدللہ۔ ایسے ہی فرمایا کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، فرمایا جس نے دنیا کے اندر بھوکوں کو کھانا کھلایا، اس لیے قرآن کریم میں بھی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، کپڑے پہنانا، یہ بہت روایات میں آتا ہے، بہت ترغیب ہے اس کی، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے یہ۔ تو فرمایا کہ جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، یعنی سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے کہ یہ چیزیں اس کو ملیں گی۔ لیکن وہی بات یاد رکھیں کہ ان سب چیزوں میں فرائض و واجبات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ بس جی جنت کی خوشخبری مل گئی، نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں لوگوں کو کھانا کھلاتے رہوں گا اور کپڑے پہناتے رہوں گا، تو بھائی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ نظام تو اس کا یہی ہے، باقی وہ رب کریم ہے اور وہ جو چاہے کر دے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کسی مسلمان کو، کسی پیاسے کو پیاس کی حالت میں پانی یا کوئی شربت وغیرہ پلا دینا، اس کو جنت کی نفیس اور اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر! پانی پلانا کتنا بڑا انعام ہے، یہ ہمیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ عرب کے اندر دیکھیں، ان کے بچے کے اندر یہ چیز اتنی پائی جاتی ہے، اور خاص طور سے رمضان کے اندر، ویسے بھی عام دنوں میں بھی، چونکہ عرب کے اندر پانی کم ہوتا ہے، یعنی پانی پیسوں کا بکتا ہے عام طور پہ، جو پینے کا پانی ہے بوتلوں کے اندر، تو وہاں اس کا بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اور رمضان میں تو ماشاءاللہ اللہ نے ان کو جو خدمات دی ہیں، روڈوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں بالکل افطار کے وقت میں اور لوگوں پر پانی شربت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی جہاں موقع مل جائے ہم اس کی کوشش کریں۔ اور میں ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی بہت آسان سا ایک یہ ہے، اب جیسے گرمیاں شدید چل رہی ہیں، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنی گھر کی چھت پر، گیلری میں، کھڑکی میں کہیں کوئی برتن پانی کا رکھ دے، کوئی جو ہے وہ پیالے کے اندر دانہ ڈال دے، تو یہ ایک صدقہ ہوتا ہے، مستقل صدقہ نکلتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جہاں بھی موقع مل جائے، مثال کے طور پہ آپ کی بازار میں دکان ہے، اپنی دکان کے آگے ایک کولر پانی کا بھر کے رکھ دو، ایک گلاس اس کے ساتھ رکھ دو، صبح 10 بجے 11 بجے رکھ کے 4 بجے اٹھا لو، کہ جو لوگ گزر رہے ہیں پانی کی کسی کی طلب ہو تو وہ اس گرمی کے اندر اپنی پیاس بجھا لے۔ آپ کو یعنی کتنا معمولی سی محنت ہے اس میں، آپ دیکھیں نا، ایک کولر بھرنا، اس کے اندر تھوڑی سی برف ڈال کر اس کو بازار میں اپنی دکان کے آگے رکھ دینا، کتنا بڑا کام ہے، لیکن اجر کتنا بڑا ہے، اللہ اکبر! کہ ایک گلاس بھی اس رب نے قبول فرما لی، اور قبول کرنے والی ذات ہے اللہ کی۔ جب اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ قبول بھی فرماتا ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو جو پیاسے کو پانی پلا دے، جنت کی شراب طہور پلائیں گے اللہ پاک اسے۔ تو اسی نیت سے کہ یا اللہ، آج ہم نے یہ حدیث سنی ہے، ہم بڑا کام نہیں کر سکتے، پانی کا چھوٹا سا کام ہے، ہم پانی، لیکن آج کل بھائی رمضان میں نہیں رکھنا کہ 11 بجے صبح کیا ہو کہ مولوی صاحب نے کہا تھا بدرواہی نے لہٰذا 11 بجے پانی کا کولر رکھ دو، ایسا نہیں کرنا۔ لیکن جیسے رمضان ہو اور افطار کے وقت اگر آپ بازار میں ہوتے ہیں تو وہاں پانی ٹھنڈا رکھ دیا جائے افطار کے وقت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں دوستو، چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں نا، ہم بعض مرتبہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے اپنی بخشش کے بہانے کھو دیتے ہیں، اپنی بخشش کے بہانے۔ یہ اللہ نے ہماری مغفرت کے بہانے عطا فرمائے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے، مثلا آپ کے جو ہے وہ کوئی قریب میں کوئی بھوکا ہے، کوئی آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا ہے، یا آپ اس نیت سے کسی آبادی میں جا کر کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، گھر سے 10-15 آدمیوں کو کھانا بنوا کے روٹیاں رکھ کر، اور آپ شام میں رات میں باہر نکل جائیں، عام دنوں میں نکل جائیں، رمضان وہاں جا کر آپ جو یہ بیچارے غریب بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلا دیں، جو جھوپڑ پٹی کہلاتی ہے، اس قسم کے علاقے ہیں،
اب یہ بہت دیکھنے میں معمولی سے کام ہے، لیکن اللہ رب العزت اس پر جو اجر عطا فرماتا ہے وہ ایک بہت مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جو فضائل صدقات میں بھی حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک طوائف عورت، یعنی ایک طوائف عورت، آپ سمجھتے ہیں طوائف کیا ہوتی ہے، کتنی گناہگار، کیا کچھ، ایک مرتبہ وہ اپنے یعنی یوں سمجھ لیں کہ اپنی نوکری کر کے واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک پیاسا کتا پانی کی طلب سے وہ اس کی حالت خراب ہوئی ہے۔ اس نے قریب میں دیکھا پانی نہیں تھا، ایک کنواں تھا، کنویں کے اوپر گئی تو وہاں ڈول وول کچھ نہیں تھا، تو پہلے عام طور پر یہ چمڑے کے موزے پہنے جاتے تھے، اس نے وہ موزہ اتارا، اس کو جو ہے وہ کنویں میں ڈالا، پانی نکالا، اس کتے کو پلایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اور یہ اس کا رحم ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کریم ذات ہے نا، وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، لہٰذا ہم ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے پیچھے نہ رہیں، کوشش کیا کریں کہ ان میں اپنا حصہ ڈالیں۔ وما علینا الا البلاغ۔